ناظرین، کیتھولک ٹی وی کا پروگرام کلام حیات لے کر آپ کی خدمت میں آپ کا ہوسٹ حنیف صادق حاضر ہے، اور آج کا مضمون ہے رسولوں کا عقیدہ، اور اس میں جز میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر۔ آج اس جز پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب بابو جوید جوزف صاحب، اور اس کے ساتھ تشریف فرما ہیں بابو عمران صابر صاحب۔ تو آئیں آج کے موضوع کے مطابق کلام مقدس سے تلاوت سنیں۔ کلام مقدس سے تلاوت غلاطیوں اس کا 5واں باب، اس کی 22ویں اور 23ویں آیت۔ مگر روح کا پھل محبت، خوشی، سلامتی، صبر، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری ہے۔ ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ ابھی ہم نے کلام مقدس میں سے روح القدس کے متعلق سنا، اس کے پھلوں کے متعلق، اور اس میں ظاہر ہے نعمتیں علیحدہ ہیں۔ تو میں یہاں یہ جاننا چاہوں گا کہ روح القدس ہے کیا؟ جی بہت شکریہ۔ آج ہم اپنے عقیدے کی بات کر رہے ہیں، اور اس عقیدے کے اس جز پر جب ہم بات کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں تو ہمارے مسیحی ایمان کے مطابق خدا ایک ہے، وہ اپنی ذات میں واحد ہے۔ سادہ لفظوں میں کہ ہم مسیحی توحید کے ماننے والے ہیں۔ خدا اپنی ذات میں واحد ہے، اس کا کوئی برابر نہیں، اس جیسا کوئی نہیں۔ لیکن بائبل مقدس کی روحانیت کے مطابق اسی ایک واحد خدا کے اندر 3 ذاتیں پائی جاتی ہیں، ٹھیک، 3 شخص پائے جاتے ہیں، اور انہیں خدا کے 3 اقانوم کہا جاتا ہے، یعنی باپ، بیٹا اور روح القدس۔ یعنی ہم خدا کو ایک مانتے ہیں، جی واحد مانتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اسی ایک خدا کی ذات میں 3 اقانیم کو مانتے ہیں، یعنی خدا ایک ہے۔ جی اور اس خدا کا تیسرا اقانوم جو ہے وہ روح القدس ہے۔ ٹھیک، بائبل مقدس میں اگر ہم دیکھیں تو اس روح القدس کو بہت مختلف ناموں سے یاد کیا گیا ہے۔ اس کے لیے فرق الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ اسے پاک روح کہہ کر پکارا گیا ہے، اسے خدا کا روح کہہ کر پکارا گیا ہے، اسے ازلی روح کا کہہ کر پکارا گیا ہے، اسے یسوع کا روح بھی کہہ کر پکارا گیا ہے، اسے روح الحق کہہ کر پکارا گیا ہے، اسے مددگار اور وکیل کہہ کر بھی پکارا گیا ہے۔ اور دوسرا، اگر ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے اس روح القدس کو ظاہر کرنے کے لیے فرق علامات ظاہر کی گئی ہیں، فرق استعارات اور علامتوں کو استعمال کیا گیا ہے، جس میں اگر ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کریں تو اس کے لیے دم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ خدا نے اس کے نتھنوں میں زندگی کا دم پھونکا۔ پھر اس کے لیے آگ، یہ اس کا ایک بہت بڑا نشان اور علامت کے طور پر ہمیں ملتا ہے۔ پھر بائبل مقدس کا ہم مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آگ کے ساتھ ساتھ پاک تیل، یہ اس کا ایک بہت بڑا نشان، یعنی اور روح القدس کا نشان ٹھہرا ہے۔ پھر اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کبوتر یا فاختہ، یہ بھی اس کے نشان اور علامت کے طور پر ظاہر ہوا ہے۔ پھر ہم کچھ پیچیدہ چیزیں دیکھتے ہیں۔ ایک واقعے میں خدا کی انگلی، اس کو بھی ظاہر کیا گیا ہے کہ وہ خدا کا پاک روح، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ بارش ہے۔ اچھا، پھر مہر ہے، سٹیمپ، یعنی مہر کا مقرر کیا جانا، علامت، یہ بھی روح القدس کی علامت بائبل مقدس میں ہمیں ملتا ہے۔ اور یہ ساری علامات ہم انسانوں کو سادگی کے ساتھ اس پاک روح القدس کو سمجھنے میں رہنمائی کرتی ہے کہ یہ علامات اس لیے خدا نے استعمال کی کہ جن کا انسان کے ساتھ تعلق ہے، رشتہ ہے، تاکہ انسان اس پاک روح القدس کو آسانی سے سمجھ سکے، اس کی موجودگی کو، اس کے مسا کو، اس کی کیفیت کو اور اس کے پیغام کو ان علامتوں کے ذریعے آسانی کے ساتھ سمجھ سکے۔ سو اس لیے بائبل مقدس میں ہمیں جا بجا
اس پاک روح القدس کو ظاہر کرنے کے لیے، پریزنٹ کرنے کے لیے یہ علامتیں ہماری مددگار اور ہماری معاونت بنتی ہیں، تاکہ ہم خدا کی پاک ذات میں اس تیسرے قانون روح القدس کو بہتر طور پر سمجھ سکیں۔ زبردست بابو جی، آپ نے بڑے زبردست طریقے سے بیان کیا ہے کہ ہم واحد خدا کو مانتے ہیں، اور اس واحد خدا میں ہم یہ چیزیں جو ہیں مطلب ڈیفائن کرتے ہیں، اور یہ خدا کی طرف سے بتائی گئی ہیں اور بائبل میں بتائی گئی ہیں، اور یہ ہزاروں سالوں میں بتائی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بڑی اچھے طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی کہ بائبل میں ہم روح القدس کے مختلف ناموں کو جانتے ہیں، جیسے روح الحق، خدا کا روح، ٹھیک ہے، اور مختلف جو نام ہیں وہ بھی۔ پھر اس کے علاوہ آپ نے یہ بتایا کہ علامات جو ہیں ان کے ذریعے بھی ہم روح القدس کو پہچانتے ہیں، جیسے کہ دم، آگ، تیل، کبوتر، خدا کی انگلی، بارش اور مہر۔ جی جی، بہت خوب۔ بابو جاوید جوزف صاحب، آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ عہد عتیق کے مطابق روح القدس کے بارے میں کیا وضاحت ہے؟ بابو جی، جب ہم بچپن میں تھے، چھوٹے تھے، تو ہمارے مذہبی رہنما جنہوں نے ہمیں ایمان کا درس دیا، مسیحیت کی پہچان دی، اور انہوں نے جب ہمیں یہ تعلیم دینا سکھایا، سب سے پہلی بات جو میں نے اپنے استاد سے سیکھی، اپنے بابو جی سے سیکھی، وہ یہی تھا، پہلا سوال کہ خدا کتنے ہیں؟ ایک ہے، اور ایک خدا میں کتنے شخص ہیں؟ تین ہیں، یعنی وہ خدا باپ ہے، بیٹا ہے اور روح القدس ہے، یعنی اس کی وحدانیت میں تین شخص ہیں، خدا باپ شخص ہے، خدا بیٹا شخص ہے، اور خدا روح القدس شخص ہے۔ یہاں پہ میں کچھ پوچھنا چاہوں گا۔ بعض اوقات ہماری اس تعلیم سے، اس ایمان سے لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید ہم تین خداؤں کو مان رہے ہیں۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ یہ واضح طور پر میں بات یہ کرنا چاہوں گا کہ ایک خدا ہے، اس کی وحدانیت ہے، واحد ہے، لیکن ایک خدا میں تین اقنوم ہیں، تین شخص ہیں۔ وہ خدا باپ ہے، وہ خدا بیٹا ہے، اور وہی خدا روح القدس ہے۔ یعنی یہ کمپوننٹ جو ہیں وہ مل کے، اجزاء مل کے یا اقانیم مل کے ایک خدا بناتے ہیں، خدا ایک ہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم تکوین کی کتاب اس کا پہلا باب پہلی 2 آیات میں پڑھیں، جب کلام مقدس کا آغاز ہی ہوتا ہے الف سے، ٹھیک ہے، الف سے، تو ابتدا میں انسان نے زمین اور آسمان کو خلق کیا، اور زمین ویران اور سنسان تھی، اور گہراؤ کے اوپر اندھیرا تھا، اور روح خدا پانیوں پر جنبش کرتی تھی۔ یعنی جب خدا نے کائنات کو تخلیق کیا ہے، بنایا ہے، بنانے سوچا ہے، جب کچھ نہیں ہے، زمین ویران اور سنسان ہے، تو روح خدا جو ہے وہ پانیوں پر جنبش کرتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا نے کائنات کو تخلیق کیا، تو وہی کلمہ، وہی روح جس سے وہ تخلیق کر رہا ہے، وہ کائنات کی تخلیق کا موجد بنتا ہے۔ اگر خدا نے کہا ہے کہ زمین اور آسمان بن جائیں تو بن گئے، اگر اس نے کہا نباتات بن جائیں تو بن گئے، اگر اس نے کہا حیوانات بن جائیں تو بن گئے۔ یعنی خدا کے کلمے میں اتنی طاقت اور قوت ہے کہ وہ کائنات کو تخلیق کر رہا ہے۔ لیکن جب اس نے انسان کو تخلیق کیا، تو انسان کی تخلیق میں اس نے تھوڑا سا تبدیلی لائی ہے۔ پہلے صرف کلمے سے وجود دیا گیا ہے، خالق ہر ایک چیز کو اپنے کلمے سے تخلیق کر رہا ہے۔ لیکن جب اس نے آدم کو خلق کیا، تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اس نے مٹی لی، ایک بت بنایا، اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا۔ جس طرح بابو جی نے بہت ساری علامات جو ہیں وہ بتائی، تو یہ دم جو ہے، یہ سانس جو ہے، یہی پاک روح ہے، یہ ایک روح کی علامت ہے۔ تو خدا کے کلام میں ہمیں پرانے عہد نامے میں بہت سارے حوالہ جات ملتے ہیں۔ جب آدم کو جیتی جان کیا گیا، تو اس میں بھی زندگی کا دم پھونکا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کائنات کی دوسری چیزیں جو ہیں، جس طرح جاندار ہیں، ان میں صرف جان ہے اور جسم ہے، لیکن انسان جو ہے اس میں جان بھی ہے، جسم بھی ہے اور روح بھی ہے۔ تو اس طرح سے انسان جو ہے وہ ساری کائنات سے افضل ہے، یہ فضیلت اسے ملی ہے کہ اسے خدا کا روح ملا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم واحد ایک شخص ہے کلام مقدس میں جو خدا کی آواز کو لے کر آگے بڑھتا ہے۔ سب سے پہلے تو ابراہیم کو جب 3 دوست
آتے ہیں اس کے پاس، تو یہ 3 لوگ جو ہیں یا 3 شخص جو ہیں یہ وہی تثلیث ہے، ٹھیک، یعنی خدا باپ ہے، خدا بیٹا ہے اور خدا روح القدس ہے۔ تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ پھر خدا جو ہے ظاہر ہوتا ہے ابراہیم پر۔ تو ابراہیم جب ممرے کے بلوتوں میں خدا کو دیکھتا ہے تو اس وقت بھی اسے 3 ہی نظر آ رہے ہیں، جی، یعنی وہ تثلیث یعنی خدا باپ، بیٹا اور روح القدس 3 نظر آ رہے ہیں ابراہیم کو بھی۔ اور اس طرح سے نہ صرف ابراہیم بلکہ خدا اپنے بندوں کو جن سے وہ پیار کرتا ہے، جن میں یعقوب بھی شامل ہے، جی، جن میں موسیٰ شامل ہے، الیاس شامل ہے، ایلیا یا جتنے بھی خادم ہیں، حزقیل ہو گیا، اشعیا ہو گیا، وہ سب پر اپنا آپ جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے، اور یہ روح القدس ان کی زندگیوں میں نمایاں ہے۔ ٹھیک، اگر ہم حزقیل کی کتاب پڑھیں، اس کا 37 باب پہلی 14 آیات جو ہیں، اس میں سوکھی ہڈیوں کا واقعہ جو ہے وہ ہمیں بڑی وضاحت کے ساتھ ملتا ہے، جی، اور خدا جو ہے ان سوکھی ہڈیوں میں روح ڈالتا ہے، ٹھیک، اور وہ سب جو ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں ان ہڈیوں کو روح دوں گا، زندگی دوں گا، اور یہ پھر آگے نکلیں گے۔ جی، تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ حزقیل نبی جو ہے وہ بھی اس تعلیم کو سیکھتا ہے اور یہ آگے بڑھاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ روح القدس جو ہے وہ پرانے عہد نامے میں مختلف لوگوں کی زندگی میں آیا ہے، جی، جیسے میں یہ سمجھتا ہوں انبیاء جو ہیں ان کی زندگی میں آیا ہے، نبیوں نے نبوت اس وسیلے سے کی ہے، یا جو دانا لوگ ہیں، دانائی جن کو ملی ہے پاک روح کے وسیلہ سے ملی ہے، یا بہت سارے ایسے لوگ جنہوں نے قانون کو بنایا ہے، حاکم لوگ ہیں، جی، جی، وہ پاک روح کے وسیلہ سے ہی سب کچھ انہیں ملا ہے۔ یہاں تک کہ بادشاہ جب ان کو ممسوخ کیا گیا تو پاک تیل، جس طرح بابو جی نے بتایا، یہ بھی پاک روح کی علامت ہے، تو وہ پاک روح سے معمور ہو گئے، انہیں قوت ملی ہے، جی، طاقت ملی ہے، جس طرح داؤد کو طاقت ملی کہ اس نے جاتی جولیت کو مار گرایا، سمسون جو ہے اس کو یہ طاقت ملی۔ تو پاک روح پرانے عہد نامے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح مختلف نبیوں کی زندگی میں یہ کام کرتا آیا ہے اور کام کرتا رہا ہے۔ ٹھیک، اگر ہم یوئیل نبی کی کتاب جو ہے اس میں پڑھیں تو وہاں جہاں یہ مختلف لوگوں میں کام کر رہا ہے، تو یوئیل تو یہ بتا رہا ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب خدا کا روح جو ہے ہر بشر پر انڈیلا جائے گا۔ یوئیل کی کتاب اس کا 2 باب 22 اور 23 آیت جو ہے 28 اور 29 آیت جو ہے اس میں لکھا ہے، میں تیری نسل پر اپنی روح اور تیری اولاد پر اپنی برکت انڈیلوں گا۔ تو ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جب خدا ہر بشر جو ہے اس پر اپنی روح انڈیلے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پرانے عہد نامے میں بہت ساری مثالیں ایسی ہیں جو ہمیں پاک روح کا یعنی پاک روح کے بارے میں بیان کرتی ہیں، اور خدا کے کلام میں ہمیں پاک روح جو ہے وہ ہوا کے یعنی سلسلے میں، جس طرح بابو جی نے بتایا، یہ بھی ایک ہوا بھی ایک علامت ہے، اور ہوا جدھر چاہتی ہے چلتی ہے، ایک طاقت ہے اور قوت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہوا کے ذریعے بہت ساری آندھی بھی آتی ہیں، اور ہوا میں طاقت اور قوت ہے کہ ہر ایک کو دبا بھی لیتی ہے۔ تو اسی طرح روح القدس کو ہوا کے یعنی علامت کے طور پر بھی پرانے عہد نامے میں بیان کیا گیا ہے۔ تو پرانے عہد نامے میں بہت ساری اور بھی دیگر مثالیں ہیں جن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ روح القدس پرانے عہد نامے میں بہت نمایاں کام کرتا رہا ہے۔ بہتر، آپ نے بڑی خوبصورت انداز سے خوبصورت الفاظ سے بیان کیا کہ پرانے عہد نامے میں بھی روح القدس کا ذکر ہے، جیسے کہ خدا کا روح پانیوں پر جنبش کرتا تھا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسی روح کے وسیلے سے کلمہ کے ذریعے سے خدا نے تخلیق کی ہر چیز کو، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو زندگی کا دم ہے یہ بھی پرانے عہد نامے میں لکھا ہے، اور یہ روح القدس ہے۔ اور ابراہیم کو 3 اشخاص کا ملنا، یعنی ایک مکمل تثلیث ہمیں نظر آتی ہے، یعنی گویا خود خدا جو ہے وہ روح القدس کے ابراہیم کے پاس آئیں، اور پھر آپ نے حزقیل کی مثال دی کہ وہاں ہڈیوں پر نبوت کی گئی اور وہ زندہ اشخاص بن گئے، تو یہ روح کا کام ہے۔ اور پھر آپ نے یوئیل کا حوالہ دیا، مطلب ہے پرانے عہد نامہ بھرپور ہے روح القدس کی پہچان سے اور کاموں سے، تعلیم سے۔ ہاں جی بابو عمران صابر صاحب، آپ سے میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ نئے عہد نامے میں روح القدس کے متعلق بتائیں کہ ہم کیسے روح القدس کو نئے عہد نامے میں پہچانتے ہیں۔ نئے عہد نامے میں روح القدس کے کردار سے پہلے میں ضرور اس بات کو دوبارہ رپیٹ کرنا چاہوں گا، جب ہم پاک تثلیث پر ایمان رکھتے ہیں
تو اگرچہ اس کے بارے میں سب لوگ جانتے ہیں لیکن ضرور سادہ انداز میں بیان کرنا چاہوں گا ہم کس طرح سمجھتے ہیں اس کی. سادہ ہماری کائنات میں بہت سی مثالیں ملتی ہیں. سورج ایک ہے, ٹھیک ہے, اپنی ذات میں واحد ہے, ٹھیک, اکیلا ہے, اس کے باوجود اس کی ذات کے اندر بہت ساری چیزیں پائی جاتی ہیں. وہ ایک ہی وقت میں حرارت بھی دے رہا ہے, وہ روشنی کا بھی منبع اور سرچشمہ ہے جس سے ساری کائنات روشن ہمیں نظر آتی ہے. ٹھیک, اس کے ساتھ ساتھ میں ایک چھوٹی سی سادہ مثال دینا چاہوں گا. میں ایک شخص ہوں, میری شخصیت واحد ہے, مجھ جیسا اور کوئی دنیا میں نہیں. اس کے باوجود میں اپنی ذات کے اندر بہت سارے رشتوں میں بٹا ہوا ہوں. ٹھیک ہے, میں کسی کا بیٹا بھی ہوں اور میں کسی کا باپ بھی ہوں, میں کسی کا بھائی بھی ہوں, میں کسی کا ماموں بھی ہوں, اور بہت سارے رشتے میری ایک ہی ذات کے اندر موجود ہیں. ٹھیک, انسانی ہاتھ کی یہ ایک انگلی ہے, جی, یہ ایک ہے, دو نہیں, تین نہیں, یہ ایک انگلی ہونے کے باوجود اس کے حصے تین ہیں. ٹھیک, سو ان سادہ سی مثالوں کے ذریعے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ واحد ایک خدا کے اندر کس طرح یہ تین ذاتیں ٹھیک, موجود ہیں, اس کے باوجود وہ ایک ہے, واحد ہے. سو اب میں اپنے سوال پر آؤں گا. میں بنیادی طور پر بتانا چاہوں گا خدا کے کلام مقدس کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے, ٹھیک, یعنی اولڈ ٹیسٹامنٹ اور نیو ٹیسٹامنٹ, پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ. اور اگر ہم دیکھیں تو دونوں عہدوں کا آغاز روح القدس کے الفاظ میں کیا گیا ہے. ٹھیک, اس سبب سے وہ خدا کا بیٹا کہلائے یعنی گا متی کی انجیل کے شروع میں ہی. اور دوسرا, اس بات کی اہمیت کا اندازہ ہمیں اس بات سے ہوگا کہ پورا نیا عہد نامہ, پورے نئے عہد نامے میں صرف دو خطوط ہیں ایسے, مقدس یوحنا کا دوسرا خط اور مقدس یوحنا کا تیسرا خط. ٹھیک ہے, ان دو خطوط کے علاوہ نئے عہد نامے کی ساری کتابوں میں جی, روح کا ذکر ہے. ٹھیک ہے, سو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ روح القدس نئے عہد نامے میں اور زیادہ متحرک, اور زیادہ تحریک کے ساتھ, قوت کے ساتھ کام کرتا ہوا, اور ہر معلم اور ہر لکھنے والا اور ہر خدمت کرنے والا بندہ اس کی بات کرتا ہے, اس پہ زور دیتا ہے. جی, سو اگر میں اس کا ذکر کروں تو خدا کے کلام مقدس میں نئے عہد نامے کے آغاز میں ہی یوحنا استباغی سے لے کر مکاشفہ کی کتاب تک ہمیں بار بار روح القدس تحریک دیتا, کام کرتا, پاک لوگوں سے اپنی نیکی اور خدمت کے کام لیتا ہمیں دکھائی دیتا ہے. ٹھیک ہے, میں ان کا ذکر کرنا چاہوں گا. یوحنا استباغی کو روح القدس ہی یہ قوت دیتا ہے کہ وہ پیشن گوئی کریں نجات دہندہ کے بارے میں, اور روح القدس ہی یہ قوت انہیں دیتا ہے کہ وہ نجات دہندہ کی شناخت کر سکے, انہیں پہچان سکے کہ نجات دہندہ ہے کون. اور روح القدس ہی انہیں یہ طاقت اور قوت بھی دیتا ہے کہ وہ روح القدس کی قوت سے نجات دہندہ کی پیروی بھی کریں, ٹھیک ہے, اس کے پیچھے چلیں, اپنے اندر سے ہر طرح کے غرور اور تکبر اور گھمنڈ کو ختم کر کے جب وہ کہتے ہیں کہ میں اس لائق نہیں کہ اس کی جوتیوں کا تسمہ بھی کھولوں, نجات دہندہ کو پہچاننے کے بعد وہ نجات دہندہ کی پیروی کے لیے بھی اگری ہوتے ہیں, رضامند ہوتے ہیں, نہ صرف خود بلکہ دوسروں کو بھی دعوت دیتے ہیں ٹھیک, کہ دیکھو یہ ہے خدا کا برہ جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے. سو یہ روح القدس کی ہی تحریک ہے جو یوحنا استباغی سے پیشن گوئی بھی, نجات دہندہ کی نشاندہی بھی, اور نجات دہندہ کی پیروی کا کام, اور دوسروں کو اس میں شامل کرنے کی دعوت دینے کی قوت بھی عطا کر رہا ہے. ٹھیک ہے, خود خداوند یسوع المسیح بار بار اس کا اظہار کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں. خداوند یسوع مسیح کو روح القدس ہی نے یہ قوت بخشی, مخصوص کیا کہ وہ نجات کے سارے منصوبے کو پایا تکمیل تک پہنچائیں. جی, ان کی خدمت, ان کی گواہی, ان کا کلام, دوسروں کا اس کلام کا اثر ہو جانا, دوسروں پر سرایت کر جانا, اس کی باتوں کا دوسروں کی زندگیاں بدل دینا, جی, یہ ساری کی ساری تحریک روح القدس کی ہی تھی, ٹھیک, جس کے وسیلہ سے خدا کا بیٹا دنیا میں شفا کا کام, نجات کا کام, بحالی کا کام اور زندگی کو آگے بڑھانے کا کام کرتا رہا.
جی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح خود اپنے رسولوں کو اس بات کے لیے گواہی دیتے ہیں کہ جب روح القدس تمہیں ملے گا تب تم قوت پاؤ گے، جی یعنی وہ خود اس بات کے لیے انہیں تیار بھی کر رہے ہیں جی۔ کہ میں بھی روح القدس کی طاقت سے یہ سارا کام کر رہا ہوں، اور تم بھی آگے جس خدمت پر مامور ہونے جا رہے ہو، جس مشن پر تم نکلنے کو ہو، اس میں تمہاری قوت جو ہے وہ روح القدس ہی ہے۔ جی عدالتوں میں کیا جواب دینا ہے اور مخالف کے سامنے کیا بولنا ہے، یہ روح القدس ہی تمہیں قوت دے گا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ روح القدس کی جب قوت تم پاؤ گے پھر تم یہ پاک خدمت ادا کرنے کے قابل بن سکو گے۔ ٹھیک۔ ہم ایک بہت بڑا واقعہ دیکھتے ہیں، پھر یسوع مسیح کی یہ بات پوری بھی ہوئی جب عید پینتی کوست کے موقع پر جی۔ رسولوں پر روح القدس نازل ہوا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ روح القدس کے ایک دم سے پھل نظر آنا شروع ہوئے، کہ وہ رسول جو پہلے خوفزدہ تھے، جی ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے رومی حکومت سے، لوگوں کے پریشر سے کہ ہم گواہی دیں گے جی اٹھے مسیحا کی تو نہ جانے لوگ ہمیں مشکوک آنکھوں سے دیکھیں، کیا جواب دیں گے، تو ان کے اندر اتنی طاقت آ گئی، ٹھیک۔ ان کی شخصیت میں اتنا اعتماد آ گیا کہ وہ پھر بھیڑ کے سامنے، مجمع کے سامنے برملا طور پر جی اٹھے مسیح کے گواہ بنے ہیں، اور کلام میں لکھا ہے کہ روح القدس کی اتنی تحریک نے کام کیا تیزی سے، جوش کے ساتھ، کہ پھر فرق زبانیں بولنے والے سب متحد ہو گئے۔ ٹھیک۔ روح القدس کی یہ پاور تھی جی۔ کہ سب فرق زبانیں بولنے والے لوگوں کو ایسا متحد کیا جی۔ کہ ہر ایک کو دکھائی دیتا تھا، لگتا تھا یہ میری بولی بولتا ہے۔ ٹھیک۔ یعنی روح القدس نے سب کو اتحاد کے بندھن میں قائم کیا، سب کو متحد کیا، اور نہ صرف متحد کیا بلکہ کلام میں لکھا ہے کہ 3000 لوگ مسیحی ایمان میں شامل ہو گئے۔ ان سب کے اندر تحریک اس روح القدس ہی نے پیدا کی۔ پھر یہ روح القدس ہی ہے جو الہام، جو رسول خطوط لکھ رہے ہیں، یوحنا عارف جو مکاشفہ لکھ رہے ہیں، اور جو مقدس یعقوب خط لکھ رہے ہیں، اور باقی جتنی بھی تحریریں ہیں، رسولوں کے اعمال میں جتنی قربانیاں ابتدائی مسیحیوں نے دی ہیں، کلیسیا کس طرح پروان چڑھی ہے، وہ مل کر اکٹھے روٹی توڑا کرتے تھے، ان میں سب چیزیں مشترک تھیں۔ سو یہ اشتراکیت کی قوت، یہ ایک ہونے کا تجربہ، یہ سب کو اپنا سمجھنے کی قوت، یہ پاک روحی ہے جو ابتدائی کلیسیا کو، رسولوں کو اور سب برگزیدوں کو عطا کرتا رہا ہے، تاکہ وہ اس پاک روح کی قوت سے دنیا میں یسوع کے گواہ بن سکے۔ جی، آپ نے نئے عہد نامے میں سے بہت سی مثالیں دی، واقعات، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ روح القدس کا حوالہ تو ہمیں متی کی انجیل کے شروع سے ہی ملتا ہے، جی، اور پھر آگے بڑھتے ہوئے آپ نے بتایا کہ پھر یوحنا استباغی جو ہیں، روح القدس ان کے ذریعے سے ان کو تحریک دیتا ہے کہ وہ خداوند یسوع مسیح کے متعلق جو ہیں وہ لوگوں کو بتائیں۔ اور پھر آپ نے اور بھی چیزیں بیان کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ روح القدس کا نزول جو ہے وہ خصوصی طور پہ یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ کلیسا کو آگے، روح القدس جو ہے یہ خدا جو ہے وہ روح کے ذریعے سے تحریک دیتا ہے کلیسا کو آگے بڑھنے کے لیے۔ اور پھر ہم نے یہ جانا کہ الہام، پھر کلیسا کا اتحاد، اور پھر اسی طرح سے ایمان میں مضبوطی، کلام مقدس میں واضح طور پہ روح القدس کی طرف سے منسوب ہے۔ تو یہ بہت زبردست انفارمیشن آپ نے دی ہے۔ میں دوبارہ بابو جاوید جوزف صاحب کی طرف آؤں گا اور آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ بابو جی، ہم خدا کو واحد مانتے ہیں اور اس میں باپ اور بیٹا اور روح القدس کو بھی مانتے ہیں، ہم روح القدس کی شخصیت کو اس میں کیسے پہچان سکتے ہیں، جان سکتے ہیں؟ بابو جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر روح القدس خدا ہے تو پھر ہمیں روح القدس کی بھی اتنی ہی تعظیم، اتنی ہی عزت اور پرستش کرنی چاہیے جتنی ہم خدا باپ اور بیٹے کی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہماری عبادت شروع ہوتی ہے تو ہم کراس کا نشان بناتے ہوئے اس بات کا اقرار کرتے ہیں، خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ جب کلمات برکات دیتے ہیں تو پھر بھی ان تینوں کو یاد کیا جاتا ہے، کہیں بھی روح القدس کو چھوڑا نہیں جاتا۔ تو جب ہم بپتسمہ کے کلمات ادا کرتے ہیں تو اس وقت بھی باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے ہم بپتسمہ دیتے ہیں۔ بائبل مقدس میں
روح القدس کو اسم ذات کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ اس میں غیر ذات نہیں, یہ اسم ذات ہے. اگر ہم انگریزی گرامر جو ہے اس میں پڑھے تو وہ کا لفظ جو ہے دو طرح سے استعمال ہوتا ہے. جی. اٹ جو ہے اس کے لیے بھی وہ ہے اور ہی کے لیے بھی وہ لفظ استعمال ہوتا ہے, لیکن یہاں اسم ذات ہے. ٹھیک. اگر ہم یوحنا کی انجیل اس کا 15 باب اس کی 26 آیت پڑھیں تو وہاں لکھا ہے لیکن جب وہ, یعنی اٹ نہیں ہی, لیکن جب وہ مددگار آئے گا تو وہ میری گواہی دے گا. ٹھیک ہو. یہاں روح القدس کو اسم ذات کے طور پر استعمال کیا گیا ہے. جی. ایک شخص ہے وہ. ٹھیک ہے. یوحنا 16 باب 13 آیت میں لکھا ہے کہ جب وہ یعنی روح حق آئے گا تو تم کو سچائی کی راہ دکھائے گا. ٹھیک. تو یہاں واضح طور پر ہم اس کے تشخص کی بات کرتے ہیں, اس کی شخصیت کی بات کرتے ہیں کہ روح القدس ایک شخص ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب روح القدس ایک شخص ہے تو اس میں بہت ساری شخصی خصوصیات ہیں. ٹھیک. جس طرح وہ قوت ارادی رکھتا ہے, روح القدس کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ قوت ارادی رکھتا ہے. پہلا کرنتیوں 12 باب اس کی 11 آیت میں لکھا ہے لیکن یہ سب تاثیریں وہی ایک روح کرتا ہے, جس کو چاہتا ہے وہ بانٹتا ہے. جی. تو یہاں بھی ایک شخصیت کی بات ہے, بانٹنا ایک شخصیت کی بات ہے. پھر تربیت کرنے والی قوت ہے اس کے اندر, یعنی روح القدس تاثیروں سے بھی پہچان کرتا ہے, پھر انسان کی تربیت بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم نہمیہ کی کتاب اس کا 9 باب 20 آیت پڑھیں اور وہاں لکھا ہے اور تو نے اپنی نیک روح بھی ان کی تربیت کے لیے بخشی. یہاں صرف طاقت اور قوت کی بات نہیں ہے, یہاں روح القدس جو ہے وہ ایک شخصیت کے طور پر ان کی تربیت کر رہا ہے. جی. پھر محبت کی صلاحیت رکھتا ہے. روح القدس جو ہے, روح القدس خدا, اس کے اندر محبت کی صلاحیت ہے. پھر روح رنجیدہ ہونے کی صلاحیت بھی ہے اس کے اندر, کہ روح القدس ہے وہ رنجیدہ بھی ہوتا ہے. خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو, افسیوں 4 باب اس کی 30 آیت میں لکھا ہے. جی. تو جب یہ باتیں ہم خدا کے کلام میں پڑھتے ہیں تو ان باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ روح القدس بے جان نہیں ہے. ٹھیک. وہ ایک شخصیت ہے. ٹھیک. اور خدا کے کلام میں روح القدس کو اور بھی طرح سے اس کی شخصیت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے. جس طرح روح القدس کلام کرتا ہے, مکاشفہ کی کتاب اس کا 2 باب اس کی 7 آیت میں لکھا ہے جس کے کان ہوں وہ سن لے کہ روح کلیسیاں سے کیا فرماتا ہے. جی. یعنی اس کے اندر کلام کرنے کی طاقت اور قوت ہے. پھر روح القدس شفایت کرتا ہے, سفارش کرتا ہے. رومیو 8 باب اس کی 26 آیت میں لکھا ہے مگر روح خود ایسی آہیں بھر بھر کے ہماری شفایت کرتا ہے. جی. پھر روح القدس ہے وہ تعلیم دیتا ہے. ٹھیک. پھر روح القدس ہے وہ خدمتیں جو ہیں ان کے لیے بلاتا ہے. ٹھیک ہے. روح القدس جس طرح خدا کے کلام میں رسولوں کے اعمال اس کا 20 باب جو ہے اس میں برناباس اور سول کو روح القدس ایک خدمت کے لیے بھیج رہا ہے. جی. تو اس طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ روح القدس جو ہے وہ ایک یہ شخصی خصوصیات جو ہیں وہ اس کے اندر ہیں. چونکہ روح القدس سوچتا ہے, محسوس کرتا ہے, ارادہ کرتا ہے, علم رکھتا ہے, خواہش کرتا ہے, رنجیدہ ہوتا ہے اور محبت رکھتا ہے. ان سب باتوں سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ روح القدس ایک شخص ہے. جی. اچھا, میں جاننا چاہوں گا کہ روح القدس کی نعمتیں اور پھل جو ہیں اس کے بارے میں کچھ بیان کیجیے. ہاں جی بالکل. خدا کے کلام میں روح القدس کے پھلوں کے بارے میں بھی بیان کیا گیا ہے. جب ہم غلاطیوں کی کتاب اس کا 5 باب اس کی 22 اور 23 آیت پڑھتے ہیں تو وہاں 9 پھلوں کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے. ٹھیک. وہ 9 پھل جو ہیں محبت ہے, خوشی ہے, سلامتی ہے, صبر ہے, مہربانی ہے, نیکی ہے, ایمانداری ہے, حلیمی اور پرہیزکاری ہے. ٹھیک. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان 9 پھلوں کو پھل جمع سے نہیں کیا گیا. جی. یہ روح کا پھل ہے. وہاں لفظ جو استعمال ہوا ہے روح کا پھل. جی. اور میں یہ جب پڑھ رہا تو مجھے بڑا اچھا بھی لگا اور بہت عجیب اور مشکل بھی لگا کہ یہ 9 پھل جب ایک انسان میں اکٹھے ہوتے ہیں جی تو پھر روح کا پھل بنتا ہے. ٹھیک. کسی ایک پھل کا ہونا جو ہے وہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ روح کے پھل ہیں. ٹھیک. ٹھیک ہے. اگر صرف انسان میں محبت ہے باقی نہیں ہے کچھ بھی تو روح کا پھل نہیں ہے. ٹھیک. یہ 9 پھل جو ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر روح کا پھل بنتا ہے.
تو یہ پھل جو ہے بغیر موت کے کبھی بھی ہمیں ملتا نہیں. اور نعمتیں پھل جو ہے وہ موت کا ثبوت ہے, جی وہ موت کا ثبوت ہے پھل جو ہے. جس طرح خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جب تک دانہ جو ہے وہ خاک میں نہیں ملتا وہ پھلدار نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, مرتا ہے تو پھر پھل لاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح جب تک ہماری جسمانیت, ہماری انسانیت, ہماری زندگی جو ہے, جسمانی زندگی جو ہے وہ مرتی نہیں ہے, ہم روح کے پھل لانے کے لائق نہیں بنتے. جی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے بہت سارے, جن میں بھی شامل ہوں, ہماری زندگی بہت ساری بے پھل ہے. ٹھیک. جب تک ہم اپنی میں کو مسلوب نہیں کرتے, اپنی میں کو نہیں مارتے, ہم کبھی بھی روح کے پھل جو ہے ان کو حاصل نہیں کر سکتے. پھل ضروری ہیں, ہماری زندگی میں پھلوں کا ہونا بہت ضروری ہے. اور خدا کے کلام میں یہ بڑا واضح طور پر لکھا ہے کہ ایک انجیر کا درخت ہے, پہلے سال گئے, دوسرے سال گئے, کوئی پھل نہیں, اور جب پھل نہیں ملا تو مالک نے کیا کہا ہے کہ اس کو کاٹ دیا جائے. جی. لیکن آگے التجا کیا ہوئی ہے کہ مالک نہیں, 1 سال اور اسے دے دیا جائے, جی. اگر یہ پھل لائے گا تو اسے رکھ لیں گے, نہیں تو پھر کاٹ دیں گے. تو ہماری زندگی میں اسی طرح ہماری زندگی میں یہ روح کے 9 پھل جو ہیں ان کا ہونا بڑا لازمی ہے. ٹھیک ہے. اگر ہماری زندگی میں یہ نہیں ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری زندگی بالکل فضول ہے. جی. بابو جی, ہم خدا کو واحد ذات مانتے ہیں اور اس میں 3 اقانیم, اور اسپیشلی پھر ہم جب روح القدس کو شخص مانتے ہیں خدا کی ذات میں, آپ نے اس کے متعلق بہت اچھے طریقے سے بیان کیا کہ روح القدس جو ہے وہ ہمیں خدا کی ذات میں رہتے ہوئے دنیا میں متحرک نظر آتا ہے اور وہ ایک شخص ہے. بہت بہت شکریہ. بابو عمران صابر صاحب, آپ سے میں گزارش کروں گا کہ آپ روح کی نعمتوں کے بارے میں کچھ بیان فرمائیں. جی. خدا کے کلام مقدس میں روح القدس کی نعمتوں کا بھی ہمیں ذکر ملتا ہے, جو ہمیں بیان کیا گیا ہے کہ روح القدس کس طرح اپنے آپ کو پریزنٹ کرتا ہے, دکھائی دیتا ہے, ظاہر کرتا ہے اور کسی انسان سے نیکی کے کام لے سکتا ہے. سو کلام مقدس میں جب ہم مقدس پولس رسول کا کرنتھیوں کی کلیسیا کے نام پہلا خط اور اس کے 12ویں باب کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر ہمیں ذکر ملتا ہے روح القدس کی 9 نعمتیں ہیں. ٹھیک. پہلی ہے حکمت کا کلام, جی. پھر دوسری ہے علم کا کلام, جی. پھر تیسری ہے ایمان کی نعمت, جی. پھر چوتھی ہے نعمت شفا, ٹھیک ہے. پھر اس سے آگے 5ویں ہے معجزوں کی قدرت, اچھا جی. پھر نبوت کی طاقت, جی. پھر امتیاز ارواح یعنی روحوں کا امتیاز کرنا, روحوں کو پرکھنا, روحوں کا فرق اور یہ دیکھنا کہ یہ روح کس کی طرف سے ہے. پھر 8واں ہے زبانوں کی کثرت, پھر 9واں ہے زبانوں کا ترجمہ. جی. سو یہ ساری نعمتیں روح القدس ہی کسی شخص کو عطا کرتا ہے, اور جتنے بھی لوگ خدا کے برگزیدہ نیکی کے کاموں میں خدمت سر انجام دے رہے ہیں ان کے اندر روح القدس کی ہی تحریک کام کر رہی ہے. سو یہ اگر ہم آسانی سے ان کاموں کو دیکھنا چاہیں تو یہ بہت سے ہیں, جن میں سے چند ایک کا میں ذکر کرنا چاہوں گا. جی. روح القدس کا کام یہ بھی ہے کہ وہ چیزوں کو تخلیق کرتا ہے, روح القدس زندگی دیتا ہے, روح القدس نبی کے وسیلہ سے بولتا ہے, روح القدس دنیا کو گناہ اور راست بازی اور عدالت کے بارے میں قصوروار ٹھہراتا ہے, روح القدس نیا مخلوق بناتا ہے, ٹھیک. مسیح میں گناہ اور موت سے آزاد کرتا ہے, باطنی انسانیت میں زور آور بناتا ہے, خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہمیں بناتا ہے. ٹھیک. یہ روح القدس کے ہی کام ہے. روح کے پھل پیدا کرتا ہے یعنی ہماری ذات کے اندر ایمانداروں کو سچائی کی راہ دکھاتا ہے, ٹھیک. رہنمائی ان کی کرتا ہے, عبادت کی ہدایت کرتا ہے, شفایت کرتا ہے, جی. ہمارے لیے خدا سے شفایت کرتا ہے, دعا میں قوت دیتا ہے, ٹھیک. خدمت کے لیے رہنمائی کرتا ہے, اور پھر ایمانداروں کے فانی جسموں کو زندہ کرتا ہے. ٹھیک. یہ اہم اس کے کام تھے جی. جو روح القدس ہمارے لیے, کلیسیا کے لیے اور مومنین کے لیے خدا کے حضور ادا کرتا ہے. ناظرین, دونوں مبشران انجیل نے نہایت واضح روح القدس کے متعلق بات کی. انہوں نے بتایا کہ کلام مقدس میں یعنی پرانے عہد نامے سے لے کے نئے عہد نامے تک روح القدس نے کیا کیا کام کیے
اور کس طرح سے روح القدس کو ہم جان سکتے ہیں علامات کے ذریعے سے، اس کے کاموں کے ذریعے سے، تو یقیناً آج کی ڈسکشن سے میں نے بہت کچھ پایا، میرا ایمان مضبوط ہوا اور یقیناً آپ کا بھی ایمان مضبوط ہوا۔ تو میرے ساتھ رہتے ہوئے دیکھتے رہیے کیتھولک ٹی وی۔